بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدہ رقیہ مکہ مکرمہ میں سیدہ زینب کی ولادت کے 3 سال بعد بعثت نبوی سے 7 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ سیدہ رقیہ والد اور والدہ دونوں کی طرف سے قریشیہ تھیں اور سیدہ رقیہ کی پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ سیدہ رقیہ کی ولادت کے وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تاج نبوت نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ساتھ ہی ابو لہب کا گھر تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے یہ شخص یقیناً آپ سے محبت کرتا تھا۔ نہایت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی تھا۔ اس کے ایک بیٹے کا نام عتبہ اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ بنو ہاشم کے کچھ لوگ سردار ابو طالب کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص سے کر دیا۔ بلا شبہ وہ اچھا داماد اور شریف انسان ہے، مگر ہم آپ کے ددیالے رشتہ دار ہیں۔ جس طرح آپ پر خدیجہ کی بہن حالہ کے بیٹے کا حق ہے، اسی طرح ہمارا بھی حق ہے۔ حسب و نسب اور شرافت میں ہم کسی طرح ان سے کم نہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی دونوں بچیوں رقیہ اور کلثوم کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ رشتہ مانگنے والوں میں ابو لہب بھی تھا اور وہ اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے لیے رشتہ طلب کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے قرابت داری اور رشتہ داری سے انکار نہیں، مگر مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ سے مشورہ کیا۔ پہلے تو وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوئیں، کیونکہ ان کے سامنے جمیل کا چہرہ تھا جو ابو لہب کی بیوی تھی اور اسے ان سے سیدات کی ساس بننا تھا۔ یہ خاتون، جن کا نام عروہ تھا، ابو سفیان کی بہن اور اموی خاندان کے مشہور سردار حرب بن امیہ کی بیٹی تھی۔ یہ خاصی بدتمیز، بد زبان اور فتنہ پرداز عورت تھی۔ قرآن نے حمالۃ الحطب کا لقب اسی بدبخت عورت کو دیا۔ سیدہ خدیجہ کو یہ فکر تھی کہ ان بچیوں کا نباہ اس عورت کے ساتھ کیسے ہوگا۔ پورا مکہ اس عورت کی بد زبانی سے واقف تھا۔ تاہم ان کے سامنے یہ بات بھی تھی کہ وہ اپنی صاحبزادی سیدہ زینب کا رشتہ اپنے بھانجے سے کر چکی تھیں اور بچیوں کے ددیال کا بھی ان پر حق ہے۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ کے مشورے اور اب بیٹیوں کی رضامندی سے سیدہ خدیجہ کا نکاح عتبہ سے ہو گیا، جبکہ سیدہ کلثوم کا نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے ہوا۔ تاہم جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت تک ان کی رخصتی نہ ہوئی تھی اور یہ دونوں سیدات اپنے والد گرامی کے گھر پر ہی تھیں۔ جب اللہ کے نبی کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ اور آپ کی چاروں صاحبزادیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ کلثوم اور سیدہ فاطمہ شامل تھیں۔ سیرت نگاروں نے وضاحت سے لکھا کہ جس دن سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کیا، ان کی چاروں بیٹیوں نے بھی اسی روز اسلام قبول کر لیا تھا۔ ابو لہب نے شروع دن سے ہی آپ کی سخت مخالفت کی۔ یوں تو بنو ہاشم کے سارے افراد نے اسلام قبول کرنے میں بہت تاخیر سے کام لیا، مگر یہ خاندانی تعصب تھا یا روایات کی پاسداری کہ کافر ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کا حتی الامکان دفاع بھی کیا۔ یہ لوگ شیبہ ابی طالب میں بھی آپ کے ساتھ محصور رہے، مگر ابو لہب کا معاملہ سب سے انوکھا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف کیسے پہنچائے۔ یہ بد زبانی کرتا رہتا، مگر اللہ کے رسول ہمیشہ خاموش رہتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ شخص اس وقت کے مروجہ اصولوں کے مطابق اپنے یتیم بھتیجے کا ساتھ دیتا، کیونکہ قبائلی معاشرے میں چچا کو بھی باپ کا درجہ حاصل تھا، بالخصوص اس صورت میں جب کہ حقیقی والد فوت ہو چکا ہو۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ آپ نے بنو ہاشم کو اپنے گھر پر جمع کیا۔ اس دعوت میں 45 افراد آئے، جن میں ابو لہب بھی شامل تھا۔ اس نے آپ کی شدید مخالفت کی، مگر آپ خاموش رہے اور مجلس میں کوئی گفتگو نہ فرمائی۔ ایک موقع پر پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور سردار ابو طالب نے آپ کی حوصلہ افزائی کی، مگر ابو لہب نے بکواس کی۔ یہ ایک بری دعوت ہے۔ سردار ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک جسم میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کوہ صفا پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک قبیلے کو نام لے کر بلایا اور آپ نے انہیں دعوت توحید دی، اپنے منصب رسالت سے آگاہ کیا اور قیامت کے دن پر ایمان لانے نصیحت فرمائی۔ گروہ قریش میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اس نے زبان درازی کرتے ہوئے کہا، تو دن بھر غارت ہو، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں جمع کیا؟ رسول اللہ نے اس بدبخت کا کوئی جواب نہ دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کا خود دفاع ہوا اور سورہ لہب نازل فرمائی۔ تبت یدا ابی لہب وتب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ سورت کے نازل ہونے کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے غیظ و غضب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہمراہ تھے۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ آپ کے سامنے آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی۔ وہ آپ کو دیکھ نہ سکی، صرف ابو بکر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے چھوٹتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے۔ بخدا اگر میں نے اسے پا لیا تو اس کے منہ پر یہ پتھر ماروں گی۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی ایک شاعرہ ہوں اور میں اپنے اشعار میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ ابھی صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، رأسی من رأسک حرام ان لم تطلق ابنتہ، یعنی اگر تم نے محمد کی بیٹی کو طلاق نہ دی تو میرا اور تمہارا سر آمنے سامنے نہیں ہو سکے گا، یعنی میں کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا۔ پھر اس نے کہا میں رقیہ کے باپ کے سامنے جا کر اس کے رب کے بارے میں ایسی بات کہوں گا کہ اس کو صدمہ پہنچے گا۔ چنانچہ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بدتمیزی کی اور سیدہ رقیہ کو طلاق دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معصوم بیٹی رقیہ کو جب اس نے طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بددعا دی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ پھر ایسا ہوا کہ یہ بدبخت ایک مرتبہ تجارتی قافلے کے ہمراہ شام کے علاقے زرقا میں جا رہا تھا کہ رات کے وقت قافلے میں پڑاؤ ڈالا۔ ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا۔ عتبہ نے دیکھتے ہی کہا، ہائے میری تباہی، خدا کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بددعا کی ہے۔ دیکھو میں شام میں ہوں مگر محمد نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا۔ احتیاطاً لوگوں نے عتبہ کو اپنے جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ سلایا، لیکن رات کے وقت شیر سب کو پھیلانگتا ہوا سیدھا عتبہ کے سر پر پہنچ گیا اور گردن سے دبوچ کر اسے مار ڈالا۔ سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دن قریش نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھروں میں ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا جائے، ان کی بیٹیوں کو طلاق دلواؤ۔ پہلے وہ ابو العاص کے پاس گئے اور ان سے کہا محمد کی بیٹی زینب کو طلاق دے دو، تم قریش کی جس عورت سے چاہو ہم نکاح کر دیں گے، مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا۔ لیکن جب یہی پیشکش ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو کی گئی تو انہوں نے فوراً سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ ام جمیل اور ابو لہب سمیت قریش کے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تمنا اور خواہش بھی تھی کہ سیدہ رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اضطراب اور پریشانی ہوگی، مگر اللہ کے فیصلے بڑے اعلیٰ اور حکمت والے ہوتے ہیں۔ اس مالک حقیقی نے دشمنان اسلام کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب کی اولاد سے بدرجہ اعلیٰ اور افضل داماد عطا فرما دیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ سیدنا عثمان بن عفان سیدنا ابو بکر صدیق کی کوششوں سے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ اموی خاندان سے تھے اور نہایت شریف النفس اور خوبصورت انسان تھے، نوجوان اور کنوارے تھے، نہایت مالدار تاجر تھے۔ گویا شادی کے لیے کسی بھی نوجوان میں جو اعلیٰ صفات مطلوب ہوتی ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ رقیہ کا رشتہ مانگ لیا۔ اس رشتے کو قبول کر لیا گیا اور ان کی شادی سیدہ رقیہ سے ہو گئی۔ وہ محسن انسانیت کے داماد بن گئے۔ طبرانی کی ایک روایت کے مطابق سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح وحی الہی سے ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں اپنی کریمہ یعنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دوں۔ مکہ والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور دشمنی کے باعث اس شادی میں شریک نہ ہوئے، بلکہ سیدنا عثمان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ دشمنان اسلام کا غرور اور ان کی سازشیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ سے کہیں بہتر، خوب سیرت اور مالدار خاوند عطا کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول بھی اس رشتے سے بے حد خوش تھے اور اس نئے جوڑے کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ یہ خوبصورت جوڑا بڑا مثالی تھا، باہمی محبت اور حسن معاشرت سے مثالی زندگی بسر کر رہا تھا۔ مکہ مکرمہ میں یہ شادی اور یہ جوڑا ضرب المثل بن گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا، احسن زوجین رآہما انسان رقیۃ و زوجہا عثمان۔ انسانی آنکھ نے میاں بیوی کا ہر لحاظ سے جو سب سے اچھا جوڑا دیکھا وہ سیدہ رقیہ اور ان کے خاوند سیدنا عثمان کا جوڑا ہے۔ میاں بیوی میں مثالی محبت اس لیے بھی تھی کہ وہ سیدہ خدیجہ کی بیٹی تھی اور والدہ نے اپنی بیٹیوں کی نہایت عمدہ انداز میں تربیت کی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور مکہ کی فضا مسلمانوں کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ کفار نے ظلم و ستم کی اتحاد کر دی۔
یہ ڈر بھی تھا کہ مسلمان کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر لو، وہاں کا بادشاہ بڑا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ بھی ارشاد ہوا، وہ سچائی کی سرزمین ہے۔ جب قریش تجارت کی غرض سے وہاں جاتے تو اس جگہ عمدہ خوراک اور امن و اطمینان پاتے، نیز تجارت سے بھی خوب نفع ہوتا۔ اس لحاظ سے حبشہ مسلمانوں کے لیے نئی یا غیر معروف جگہ نہ تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پا کر رجب 5 نبوی کو ایک مختصر سا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوا۔ یہ دونوں سیدنا عثمان اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا گھرانہ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ رسول اللہ نے اپنے داماد اور بیٹی کی ان الفاظ میں تحسین فرمائی، ارشاد ہوا، انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم و لوط۔ ہزاروں سال پہلے سیدہ رقیہ کے دادا محترم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا تھا۔ اسی طرح آج ان کی پوتی سیدہ رقیہ اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ جا رہی ہیں اور سید المرسلین فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اس مقدس گروہ کے امیر سیدنا عثمان بن عفان تھے۔ اس قافلے میں 12 مرد اور 4 یا 5 عورتیں تھیں، جن میں ایک سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں۔ رات کی تاریکی میں اس قافلے کے شرکاء پیدل اور سوار چھپتے چھپاتے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ سیدہ رقیہ کی حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جب سیدہ رقیہ روانگی سے پہلے اپنی والدہ محترمہ اور والد گرامی سے لپٹ کر الوداع ہوئیں، آنکھیں اشکبار تھیں کہ نہ جانے دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ یہ محض اتفاق تھا کہ اس قافلے کے مسافر جب یکے بعد دیگرے چھپتے چھپاتے شعیبہ کی بندرگاہ پر پہنچے تو اس وقت 2 تجارتی جہاز حبشہ کی بندرگاہ پر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ان پر سامان لدا ہوا تھا۔ جہاز والے بہت اچھے لوگ تھے، انہوں نے معمولی سا کرایہ لے کر ان تمام لوگوں کو سوار کر لیا اور جہاز حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ روانگی کے بعد ایک عورت نے مکہ مکرمہ آ کر اہل مکہ کو بتایا کہ میں نے عثمان بن عفان اور ان کی بیوی رقیہ بنت محمد کو شعیبہ کی بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو وہ خوب سٹ پٹائے، چنانچہ انہوں نے فوری طور پر بندرگاہ کی طرف آدمی دوڑائے، لیکن ان کے بندرگاہ پہنچنے سے قبل ہی جہاز انہیں اپنے دامن عافیت میں لے کر حبشہ روانہ ہو چکے تھے۔ حبشہ پہنچ کر ان مہاجرین نے سکھ کا سانس لیا، انہیں عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہو گئی۔ سیدہ رقیہ اپنے خاوند سیدہ عثمان کے ساتھ بہت خوش تھیں، لیکن والدین کی جدائی ہمیشہ ستاتی رہتی، اس لیے مکہ مکرمہ سے آنے والی اطلاعات کے انتظار میں رہتی تھیں۔ ہجرت کو 3 ماہ گزر گئے تھے، افواہ اڑی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو دلی خوشی ہوئی اور انہوں نے فوراً واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ سیدہ رقیہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ واپس آنے والوں میں شامل تھیں۔ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا یہ تو محض افواہ تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مکہ مکرمہ واپس پہنچی تو انہیں ایک اندوہناک خبر کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر یہ تھی کہ ان سے بے حد پیار کرنے والی ان کی والدہ سیدہ خدیجہ وفات پا چکی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کو اپنی والدہ کی جدائی سے جو صدمہ ہوتا ہے، اس کا تصور آپ سب کر سکتے ہیں، مگر وہ مجاہدہ، صابرہ، مہاجرہ خاتون اپنے رب کی رضا پر شاکر رہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کا مکہ کا رویہ پہلے سے بھی بدترین ہو چکا ہے۔ سردار ابو طالب کی وفات سے بھی اہل اسلام کے لیے مکہ کی فضا پر خاصا منفی اثر پڑا تھا۔ قریش ان کا لحاظ کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ظلم و ستم میں خاصی تیزی آ گئی۔ چنانچہ ایک بار پھر ان مہاجرین نے حبشہ جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ رقیہ نے دوسری بار بھی اپنے خاوند سیدنا عثمان کے ساتھ ہجرت کی، پھر کچھ عرصے بعد واپس مکہ تشریف لائیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے رسول کو بھی ہجرت کی اجازت مل گئی۔ جانثار ایک ایک کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ ان مہاجرین میں سیدہ رقیہ بھی اپنے خاوند سیدنا عثمان کے ساتھ شامل تھیں۔ مدینہ منورہ کی بستی میں مسلمانوں کو بہت آرام و سکون میسر ہوا۔ انہیں دین پر عمل کرنے اور عبادت کرنے سے کوئی روکنے والا نہ تھا۔ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں نے اللہ کی رضا کے خاطر ہر چیز قربان کر دی۔ اپنا کاروبار، گھر بار، زمین و جائیداد سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کے اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ سیدہ رقیہ کو اللہ تعالیٰ نے 3 ہجرتوں کی مشقت کے بعد یہ خوشی دکھائی کہ ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اب سیدہ کی کنیت ام عبداللہ ہو گئی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔
غزوہ بدر سے پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چیچک نکل آئی۔ علاج پر بھرپور توجہ دی گئی مگر مرض بڑھتا چلا گیا۔ ادھر بدر کے میدان میں جانے کا اعلان ہوا۔ صحابہ اکرام لڑائی میں شرکت کے لیے تیاری کرنے لگے، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ادھر سیدہ رقیہ کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے سیدنا عثمان سے فرمایا، تم ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رہو۔ ایک طرف وفا شعار بیوی کی بیماری اور ان کی ضرورت تھی، تو دوسری طرف جذبہ جہاد سے سرشاری۔ سیدنا عثمان نے عرض کی، اللہ کے رسول، میرے اجر و ثواب کا کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ۔ عثمان، فکر نہ کرو، تمہیں غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے برابر اجر بھی ملے گا اور غنیمت سے حصہ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا عثمان اپنی اہلیہ ہی کے پاس ٹھہر گئے۔ ادھر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں فتح مبین سے سرفراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ کو فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ فرمایا۔ ان کے مدینہ منورہ سے پہنچنے سے پہلے ہی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ 21 سال کی عمر میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زید بن حارثہ جب فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے تو اس وقت سیدہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی لخت جگر کی وفات کے بارے میں اطلاع ملی تو نہایت صدمہ ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مدینہ واپس آئے تو سیدہ رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے، دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا، عثمان بن مظعون پہلے ہی اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اب تم بھی ان کے پاس چلی جاؤ۔ واضح رہے کہ سیدنا عثمان بن مظعون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ آ کر سب سے پہلے انہی کی وفات ہوئی تھی۔ سیدہ رقیہ کا ایک بیٹا عبداللہ تھا۔ جب ان کی عمر 6 سال کی ہوئی تو ایک دن مرغ نے ان کی آنکھ پر چونچ مار دی، جس سے چہرہ سوج گیا اور تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ بالآخر اسی تکلیف کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عثمان بن عفان نے جمادی الاولیٰ 4 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے والد گرامی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ اس عظیم خاتون نے 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور صعوبتیں برداشت کیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شرقت نفسي بنور من فؤادي